بتا رہے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یہ کرونا ہے کیا چیز ہے. یہ بتایا تھا ہم نے. یہ وائرس ہے, آر این اے بیسڈ وائرس ہے, یعنی یہ ایسڈ ہے. دو قسم کے ایسڈ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈی این اے اور ایک ہوتا ہے آر این اے. یہ ایسڈ ہے, تیزاب ہے, جسے پروٹین بھی ہم کہہ سکتے ہیں, امینو ایسڈ بھی, سیل بھی. اصل میں سیل ہوتا ہے, سیل ایک پورا سمجھے کارخانہ ہے یا ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اکائی ہے. یعنی انسان اور یہ جانور اور پلانٹ, سبزیاں وغیرہ جتنی بھی ہیں نا, نباتات جسے ہم کہتے ہیں, حیوانات, انسان اور نباتات, یہ ساری کے ساری اس کا اکائی جو ہے نا, جیسے ایک سے گنتی شروع ہوتی ہے, اس طرح سیل سے شروع ہوتی ہے زندگی. سیل بنتا ہے, سیل سے ٹیشو, ٹیشو سے آرگن سے سسٹم, پھر مختلف سسٹم ہے. دماغی ہے, یہ دل کا ہے, یہ حرکت کا ہے, یہ سانس کا ہے, یہ سسٹم ہے. پھر یہ پورے انسان کو چلاتے ہیں. تو جس وقت سیل کے اندر چیزیں خراب ہو جائیں, پروٹین بگڑ جائے یا امینو ایسڈ میں ڈسفنکشنری آ جائے کہ وہ فنکشن نہ صحیح طرح کرے, یا اس کی حیات وغیرہ میں, اس کے ڈی این اے میں, آر این اے میں, اس کے اندر جو چیزیں ہیں, مطلب اس میں ہارمونز ہوتے ہیں, ہارمونز کے ساتھ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, جینز ہوتے ہیں, اور پھر ان کے اندر جو ہے سیکریشنز ہوتی ہیں, اور پروٹین ہے, لیپڈز ہے, اور کاربوہائیڈریٹس ہیں. بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو یہ سیل کی وجہ سے, یعنی بہت ساری چیزیں سیل کی, یعنی سیل کے اندر جتنے ہوتے ہیں نا بایو کیمیکل ریئیکشن, اور لیونگ تھنگ میں, جاندار چیزوں میں یا سیل میں جو بھی بایو کیمیکل, حیاتی اور کیمیائی جتنے بھی تعاملات ہوتے ہیں, ایکشن ہوتے ہیں, اس کی جو بیس ہوتی ہے نا, بیس یہ سمجھے امینو ایسڈ, انزائمز ہوتے ہیں, خامرے جسے ہم کہتے ہیں انزائمز, یہ بھی ایسڈ ہی سمجھ لیے ہوتے ہیں, پروٹین یا ایسڈ جو بھی آپ کہہ لینے. اس کی وجہ سے فنکشن باڈی کے یا سیلز کے وہ توازن اس میں رہتا ہے یا بگاڑ آتا ہے. اب یہ جو کرونا ہے, یہ کرونا کی وجہ سے یہ سارا کام ہوتا ہے. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں جی, یہ بند کر دو, مارکیٹیں بند کر دو. نہیں, یہ دیکھیں, یہ سانس کی طرح ہے. سانس انسان لیتا ہے, کہاں لیتا ہے؟ اسی دنیا میں, اسی ایٹماسفیئر یہی ہے, آب و ہوا, ماحول یہی ماحول ہے. یہ ماحول کے اندر کائنات کا ہر ذرہ موجود ہے, یعنی ہوا میں. اسی طرح جو ہم چیزیں کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, روٹی سالن وغیرہ بنا کھاتے ہیں, اس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ضرورت مند, جس کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, ساری اس میں ہوتی ہیں. آب و ہوا میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس طرح ہی ہم جو چیز پہنتے, اوڑھتے, کھاتے, پیتے, چلتے پھرتے, جہاں بھی جائیں گے تو یہ ساری چیزیں, اب سیلز ہیں, ایٹمز ہیں, پھر یہ جو وائرس ہیں, بیکٹیریاز ہیں, پروٹوزواز ہیں, یہ ہر جگہ ہیں, تقریباً ہر جگہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں. بس یہ کہ ان کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے, ذہن میں رکھیں, مینیج کرنا ہے. جیسے سانپ ہر ماحول میں ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا سانپ کے ساتھ؟ اس کو پہلے آبادیوں سے نکالا, پھر آبادیوں سے نکال کے جنگلوں سے بھی مارنا شروع کر دیا. یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں وہ ساری, جیسے یہ کتے وغیرہ ہیں, بلی ہیں, چوہے وغیرہ, یہ عام ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں جتنے موذی جانور تھے, شیر وغیرہ, یہ بالکل گھروں کے ساتھ, آبادیوں کے ساتھ جنگل شروع ہو جاتا تھا, اور وہیں یہ چیزیں ہوتی تھیں. پھر یہ انسان نے ترقی کی, بچتے اسے کہاں لے گیا. اسی طرح یہ چیزیں ہیں, یہ وائرس انسان کا حصہ, یہ ہمارے آب و ہوا میں بہت مقدار میں بیکٹیریاز, وائرس بہت ہوتے ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس وہ لیبارٹری ٹیسٹ کی اویلیبلٹی ہو تو 1 منٹ سیکنڈ میں ہم بتا سکتے ہیں کیا کیا اس میں ہے. لیکن اب یہ موجود ہیں ہمارے, یعنی ہم جو سانس لیتے ہیں نا, جیسے ہم N95 بھی ہم ماسک لگا لیں گے تو ہوا تو اندر جائے گی, آکسیجن بھی جائے گی, کاربن بھی جائے گی. جو آکسیجن کے اندر ذرات ہیں, اور وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ماسک جتنا بھی ہیوی لگا لیں تو اس کے ذریعے وہ جاتے ہیں.
لیکن چونکہ اس کا جو سائز ہے کرونا وائرس کا، اس کا 125 125 جو ہے نا نینو میٹر ہوتا ہے، یعنی ایبولا کا 100 نینو میٹر ہے، اس سے یہ ذرا بڑا ہے اس کا سائز کرونا کا۔ تو اب یہ کہتے ہیں جی اس سے رک جائے گا، اس سے رک جائے گا۔ جناب یہ وائرس جو بھی ہے نا، جہاں یہ رکتا ہے وہاں یہ ہوسٹ مانگتا ہے۔ ہوسٹ سے مراد کہ جہاں یہ پھلے پھولے ڈیولپ ہو سکے، تو جہاں بھی یہ رہتا ہے، یعنی ہوا میں ہے، ہوا میں بھی ایک پھر اس کی عمر ہے۔ جیسے انسان ہے نا، انسان بھوکا کتنا وقت رہے گا، روٹی کھانا پینا اس کو صحیح ٹائم پہ ملے گا تو کتنا عرصہ رہے گا، اور مرض میں کتنا عرصہ رہے گا، اور اگر اس سے کوئی ایمرجنسی ہو جائے پھر کتنا عرصہ رہے گا۔ اور اسی طرح ہر چیز کی عمر ہے، ہر چیز کی پریونٹیو میجرز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں کہ وہ کیسے لیے جائیں، کیسے نہ لیے جائیں، یہی چیز دیکھنی ہے۔ اور یہ چیز انسان نے دیکھنی ہے، اور اتنی جو ترقی کی ہے انسان نے، وہ اس لیے کی ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، اس نے ہر چیز کو مینٹین اور مینیج کرنا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہوئی، ایک مرض سے تو ہم چھٹکار لے لیں، 10 امراض لگا لیں۔ مثلاً سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے، بالکل احتیاط ضروری ہے۔ مثلاً جب چھینکتا ہے بندہ تو 25-30 میٹر تک، فٹ تک اس کی ڈراپ لیٹس وغیرہ جاتے ہیں، سلیوا جسے ہم کہتے ہیں۔ جو تھوک ہے نا، تھوک ایک ہمیں نظر آتا ہے جو بڑے تعداد میں، جو آنکھوں سے نظر آنے والا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ذرات ہوتے ہیں جو ہوا سے بھی چھوٹی مقدار میں ہوتے ہیں، اس کے کم، یعنی اس کی جو وزن اور اس کی جو حجم ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ اس سے بھی کم ہوتی ہے، یعنی وہ آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اور بڑی بڑی جو الیکٹرون مائکروسکوپ وغیرہ ان کے ذریعے وہ دیکھے جاتے ہیں، پھر اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری انسان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اب ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے ان سے بچنا ہے۔ وہ ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے ٹھیک ہے، جب بندہ کھانس رہا ہو، تھوک رہا ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے چلو جی ماسک بندہ پہن لے، ماسک نہیں پہن رہا، اور سب سے بہتر چیز ہوتی ہے پیراشوٹ جو ہوتا ہے نا، جو واٹر پروف جتنی چیزیں ہیں، وہ پلاسٹک کے بھی آ جاتے ہیں، اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، یہ ایسے لباس۔ لیکن اب یہ کہ کسی محکمے، کسی ادارے، کسی ملک نے احتیاطی تدابیر کے لیے ڈیولپمنٹ بالکل نہیں کی ہوئی کسی نے، کہ ایمرجنسی کبھی، جیسے سارس آیا تھا 2000، کرونا آیا تھا 2002 میں آیا، 2011 12 13 میں آیا، کچھ بھی نہیں کسی نے کیا۔ ہر آتے ہیں ڈینگی ہے، بعد میں لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی جو ایجادات ہے، ان کی جو دریافت ہے، اس پہ جو ریسرچ ہے، اس پہ جو لٹریچر ہے، وہ 200 سال پرانا موجود ہے، لیکن ہم اس پہ نہیں کچھ کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ سے باہر ہے ہم لوگوں کی، کہ ہمارے پاس ہر چیز کی صلاحیت موجود ہے، ہر چیز آ گئی ہے کہ کس چیز سے کیسے بچنا ہے، کس چیز کا کیسے علاج ہوگا، کس چیز کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، اس سے ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہم حفظ مقدمہ کے طور پہ پہلے نہیں کرتے، ایز اے انڈیویجول، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ، فیملی کی سطح پر بھی، انسٹیٹیوشنز کی سطح پر بھی۔ حالانکہ یہ ہمارے پاس تعلیم کا مقصد یہی ہے، اور ساری سہولیات کا مطلب یہی ہے کہ ہم پہلے ہی ایسے میجرز لے لیں، پریونٹیو میجرز، احتیاطی کیئرفل جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کریں، کہ تاکہ یہ چیز نہ ہو سکے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم بالکل اس میں بالکل بے احتیاطی کرتے ہیں، غفلت اور کوتاہی کا جو ہے نا ثبوت دیتے ہیں ہر جگہ، ہر ایک سطح پہ۔ حالانکہ ہمارے پاس دیکھیں، ہم شروع میں یہ کر لیں، جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک اصول اپنا لیں کہ آنکھوں کا کیا کرنا ہے، کان کا کیا کرنا ہے، ناک کا کیا کرنا ہے، یہ جو اعضاء ہماری نظر آتے ہیں، ہاتھ پاؤں اور پورا چہرہ جسم وغیرہ، اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ یہ جو باڈی ہے، اس پہ کون سا لباس، کون سا کپڑا کس وقت کوئی چیز افیکٹو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اٹیک کس چیز کا ہو سکتا ہے، کس چیز سے بچ سکتے ہیں، ہم بنیادی طور پہ یہ چیزیں کریں۔ جب یہ چیزیں کر لیں گے تو پھر ہم ہر آنے والی وبا سے بھی محفوظ رہیں گے، اگر آ جائے گی تو اس سے ہم ٹریٹ بھی آرام سے کر لیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے ہم بہت زیادہ افراتفری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مسکنسیپشن میں، غلط فہمیوں میں، اور ایک جو کنسپریشیز ہیں کہ سازشوں میں، کہ اس میں یہ مطلب ہوگا، اس میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، اسی کرتے کراتے ہم برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اکنامکلی، اب کسی کو نہیں پتہ اس کا کیا حد ہے، کیا اس کا مطلب ہے، کیسے بچنا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔
یہ جی گرمی والا ہے، سردی والا ہے، گرمی میں کرونا کیا ہوگا، سردی میں کیا ہوگا، اے سی میں کیا ہوگا. اب یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی چیز ہے نا کائنات کی، لیونگ تھنگ جو بھی ہے، یہ ٹمپریچر بیسڈ ہوتی ہے، ایٹماسفیئر بیس ہوتی ہے. اس میں آبزرویشن جو ہے نا، کہ کسی چیز کو آبزرو کرنا، کسی چیز کو جذب کرنا، انجذاب جو اس میں ہوتا ہے، اس کا تعلق ہیٹ سے ہوتا ہے، ہیٹ سے، ٹمپریچر سے. یہ جس وقت اے سی چلیں گے، ہم کولر وغیرہ استعمال کریں گے اور اے سی چلائیں گے، اس وقت یہ چیزیں جتنے وائرس وغیرہ ہیں، یہ ڈارک، اندھیرے اور ٹھنڈک، اندھیرے اور ٹھنڈک. یعنی ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی بھی چیز گھر میں اپنے جسم کے ساتھ ایسی نہ ہو کہ ہم ہفتہ ہفتہ دو ہفتہ اسے چھیڑے ہی نہ. جیسے کپڑے بالکل ہی رکھے رہتے ہیں، ایک کمرہ سٹور ہے، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پانی رکھا ہوا ہے ہفتہ ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے میں پڑا ہوا ہے. فریج میں ایک چیز، ایک حصہ ہم استعمال کرتے ہیں ڈیلی، بعض چیزیں ہم مہینہ بھی استعمال نہیں کرتے. یہ چیز ختم کریں. ڈینگی میں بھی یہ چیز ہے، یہاں بھی یہ چیز ہے. جس وقت کسی چیز کو ہم نہیں چھیڑتے، یعنی ایک کونے میں اے سی کے، ایک کونے میں اے سی کے، یا گھر میں ایک کونا ہے، جیسے دیکھنا ہم نہیں چھیڑتے، جالا لگ جاتا ہے مکڑی کا. وہ کیوں لگتا ہے؟ یہی بیس ہے مرض کی بھی. اس مرض کی بھی خصوصاً یہی ہے کہ ہم نے ہر 24 گھنٹے ہفتے میں ہر چیز کو چھیڑنا ہے. جیسے پہلے زمانے میں ہمارے جو بڑے لوگ تھے، عورتیں، خواتین ہوتی تھیں، انہوں نے ہفتے میں، مہینے میں ایک شیڈول بنایا ہوتا تھا کہ اس میں یہ کرنا ہے. حالانکہ وہ چیزیں دھلی ہوئی ہوتی تھی، صاف ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک چیز کو جگہ بدلنی ہوتی تھی. کیوں؟ اس زمانے میں سانپ کا، دیگر جو موذی چیزیں، ان کے آنے جانے کے، چھپنے کا، پلنے پھولنے کا ایک سسٹم موجود تھا. اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا. آج ہم ان تمام سسٹموں کو بھول گئے ہیں. ہم وہ سسٹم اپنا لیں کہ ہم دکان میں ہم ایک چیز ہے، ہم سال بعد بھی نہیں چھیڑتے، یہ بکنی نہیں ہے جی، اس کا کم گاہک آئے گا. نہ، ہم ایک شیڈول بنا لیں، ایک ترتیب بنا لیں، ایک سسٹم بنا لیں، اس کو ہم نے کیسے کس وقت اس کو کیئر کرنا ہے، کس وقت اس کو چینج کرنا ہے، کس وقت اس میں ہم تبدیلی کر رہی ہیں. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اسی طرح جسم کے ساتھ ہے کہ جیسے ہم جو بال ہیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، بغلوں کے بال، ادھر ادھر کی چیزیں، ہم ناخن ہم نے تراشنے، کب تراشنے، اس کی ہمیں ایک میکینزم بنانا پڑے گا. لباس کا، اچھے لباس کا، درمیانے لباس کا، بہت اعلیٰ کوالٹی کے لباس کا، گھر میں رہنے سے، یعنی یہ ترتیب بنانی پڑے گی. تو کوئی بھی چیز، بیکٹیریاز ہوں، پروٹوزواز ہوں، یا یہ وائرس ہوں، جتنی بھی موذی چیزیں، اس کو جس وقت ٹائم ملتا ہے نا، وقت ملتا ہے، چانس ملتا ہے، اس وقت یہ اٹیک کرتے ہیں. تو اٹیک کا آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے جسم کے لحاظ سے بھی، کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنے فاصلے سے، کبھی بھی ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے ایک بندے پہ وائرس ہو نہیں ہو، اس کی جب ہم نے ماحول ہی وائرل بنا لیا. اب دیکھیں نا، ہمارے زیادہ طور پہ افیکٹو کون لوگ ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف. کیوں ہوئے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے ماسک بھی پہنا ہے، اس ہینڈ سینیٹائزر بھی بار بار یوز کرتے ہیں. کیا ہے؟ جو ہم ایک مرض ہے نا، اس سے ہم 10 مرض اور لے لیتے ہیں. جو ہم ہینڈ سینیٹائزر ہے، جتنا تیز ہوتا ہے، ہم اس کو جو بار ہاتھ دھوتے ہیں نا صابن سے، کاسٹک، اس میں سوڈا ہوتا ہے. اسی طرح ہینڈ سینیٹائزر جو سینیٹائز جو چیز کرتی ہے، اس کے اندر بہت تیز چیزیں ہوتی ہیں، ہارش اور شارپ قسم کی چیزیں جو سیل کو برباد کرتی ہیں، سکن کو برباد کرتی ہیں، ایپیتھیلیل جو ٹیشوز، جس سے ہم قشری، یہ جو جلدی امراض ہیں. اب ہم ایک مرض سے بچیں گے، 10 امراض ہم بیچ میں لگا لیں گے. اگر ہم یعنی درمیانے درجے میں 3-4 ٹائم ہاتھ دھو لیں، صبح اٹھتے جیسے بندہ اچھی طرح صابن سے منہ دھو لے یا صابن سے نہا لے، پھر اس طرح دوپہر کو آیا اس وقت نہا دھو لے، یا شام کو آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں، یا جس وقت باتھ روم گئے آئے، یا کوئی کام کیا، جیسے محنتی لوگ ہوتے ہیں، مزدور، مستری، وہ کام کرتے ہیں، ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ اپنا ایک شیڈول بنا لے، تو اس میں قطعاً نہیں اس کو ہوگا. اب میں عرض کر رہا تھا، یہ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے، ان کو کیوں ہو رہا ہے؟
حالانکہ ان کے پاس میڈیسن کی کمی نہیں، ہینڈ سینیٹائزر کی کمی نہیں، اس کے استعمال کی یوٹیلائزیشن کی ان کے اندر بے احتیاطی نہیں ہے، یہ پھر لباس کے اندر بے احتیاطی نہیں ہے، پھر یہ ہر چیز میئر لیتے، پریونٹیو میئر تمام لے رہے ہیں، پھر یہ متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا ماحول ہی خراب ہے۔ ہم آب و ہوا جو سانس لے رہے ہیں، جس سے جو کھانا پینا کر رہے ہیں، جو سبزی ہماری آ رہی ہے کھیتوں سے، جنگلات سے، وہاں ہم نے کیا کیا ہے؟ پھر جو ہماری گاڑی ہیں جن کے اندر یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ہر چیز کی، انسانوں کی، جانوروں کی، خوراک کی، لباس کی، کپڑے کی، ٹیکسٹائل کی، اس کے اندر ہم نے کیا کیا؟ جس روڈ کے ذریعے ہماری ہوتی ہے، روٹ جسے ہم کہتے ہیں، ان روڈوں پہ ہم نے کیا پریونٹیو میئر لیے ہیں؟ پھر خوراک میں، لباس میں، پوشاک میں، رہنے میں، یہ گھروں میں، اداروں میں ہم نے کیا لیے؟ جو مین چیزیں وہ ہم نے کی نہیں، جو اس کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس کو ہم نے بلاک نہیں کیا، اس کو ہم نے ڈیمیج نہیں کیا، تو ہم چاہتے ہیں ہم بچ جائیں، ہم جناب کچھ بھی پہن لیں، ہم سانس لیں گے، سانس کے ذریعے سب کچھ جائے گا۔ کم جاتا ہے جب ہم یہ N95 لے لیں گے، اس سے روکے مکمل نہیں کنٹرول ہوگا، وہ اور طریقے سے چلا جائے گا، دوسری جگہ سے چلا جائے گا۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، جو N95 پہنتے ہیں، جو ہم نے اتارا، جب ماحول ہی اس کا خراب ہے، اب بعد میں آب و ہوا ہی خراب ہے، وائرل ہے، تو جب ہم نے وہ اتارا منہ سے رکھا جہاں، وہ چیز وائرل ہے۔ جب ہم نے ہاتھ میں پکڑا، ہم آب و ہوا میں ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ سے پکڑی چیز ہاتھ سے اتاری، ہاتھ پہ ہمارے وائرس ہے، یا جس جگہ رکھا وہاں وائرس ہے، جو آب و ہوا میں جہاں سے ہم نے اٹھا کے منتقل کیا، اس آب و ہوا میں وائرس ہے، کتابوں میں وائرس ہے، سبزیوں میں وائرس ہے، کہیں بھی وائرس ہے، تو ہم جہاں بھی جو بھی چیز کر لیں گے وہ وائرل ہی ہوتی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے پوری دنیا، جرمن، جاپان، فرانس، اٹلی، UK، USA، پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے نا، یہ ہوئے ڈاکٹر، جو سب سے زیادہ پریونٹیو میئر لے رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری آب و ہوا خراب ہے، اور بنیادی چیزیں نہیں ہم کر رہے ہیں۔ ہم کر جی ماسک پہلو، جب یہ لازمی ہو جانا چاہیے ہمارے ساتھ، اب جی سلام نہ کرو، گلے نہ ملو نہ۔ اب آب و ہوا تو ہماری ہر چیز مل رہی ہے، آب و ہوا ہمارے اندر روزانہ لاکھوں اربوں خربوں سیل کی صورت میں اندر جا رہے ہیں، ایٹمز آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، سانس کے ذریعے جا رہے ہیں، ہم آب و ہوا میں پھر رہے ہیں، ہمارے اندر کتنے سیلز ہیں جو ہمارے ہر جسم کے ہر عضو سے مل رہے ہیں، ہمارے کپڑوں سے مل رہے ہیں، ہمارے لباس سے مل رہے ہیں، ہماری خوراک سے مل رہے ہیں، ہر پانی میں کتنے ہوں گے یہ جو ہم پانی 24 گھنٹے میں کتنا پیتے ہیں، جو 24 گھنٹے میں ہم اس سے ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس میں کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ہم سبزی جو کھا رہے ہیں، جو چھری وغیرہ ہم پکڑتے، پھر ہم جو یہ نوٹ ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر ہم جو گھڑی پہنی، پھر جو بھی چیزیں اوپر ہم پہنتے ہیں، جو بھی ہم اوزار ہیں، جیسے مستری مزدور ہیں، وہ اپنے اوزار سے کام، لوہار اپنے اوزار سے کام کرتے ہیں، ہم اپنے تالے کھولے، چابیوں پہ ہم دیکھتے ہیں، کیوں وہ 24 گھنٹے جب ہم پوری رات دکان بند کر کے آئے، مزدوروں نے اپنے اوزار رکھے، آب و ہوا میں تو رہے ہیں، وہی ماحول میں ہیں، وہاں وائرس بھی ہیں، بیکٹیریاز بھی ہیں، پروٹوزواز بھی ہیں، ہر چیز ہے، اب وہ چیز وائرل نہیں ہوگی وہاں۔ اور یہ آب و ہوا میں بھی ہے، یہ ہر چیز میں ہے، ذہن میں رکھیں۔ آگے ریسرچ ہوگی، ہماری ریسرچ کے مطابق یہ کائنات کے ہر جگہ موجود ہے، بلکہ انسان میں پہلے ہی موجود ہے، اندر انسان میں ہر جگہ، ہر جانور میں، ہر ماحول میں پہلے ہی یہ موجود ہے وائرس، اور جو آئندہ اربوں خربوں سال تک آئیں گے، جتنے بھی بیکٹیریاز، وائرس، وہ باہر سے کم آتے ہیں۔ جیسے شیطان ہے نا، شیطان تو باہر سے آتا ہے، لیکن نفس انسان کے اندر ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو شیطان کا دوست بیٹھا نا اندر، ہمارے اندر شیطان کا ایک دوست بیٹھا ہے، نفس جسے ہم کہتے ہیں، خواہش، نفس پرستی، جو شیطانیت ہے نا انسان کے، وہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اب باہر کا شیطان کو پکڑ کے دونوں مل جاتے ہیں، پھر وہ انسان کو برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہر انسان ہے نا، ہر سبزی ہے، ہر پھل ہے، ہر آب و ہوا کے جتنے بھی ذرات ہیں، ان کے اندر کسی نہ کسی ذرے میں، کسی نہ کسی طور پہ ہر قسم کا وائرس جو خربوں سال بعد ہمیں دریافت ہوگا، ہمیں نظر آئے گا، ہماری لیبارٹریوں میں چیک میں آئے گا، ٹیسٹ میں آئے گا، ڈائگنوسٹک پروسیس میں آئے گا، یہ موجود ہیں پہلے ہی ہمارے پاس۔ لیکن اب ان کے ساتھ جو چیزیں مل کے کھانا خراب کرتی ہیں،
انسان کے سیل کو برباد کرتی ہیں، انسان کے فنکشن کو برباد کرتی ہیں، انسان کے اسٹرکچر کو برباد کرتی ہیں، ہمارے آب و ہوا کو برباد کرتی ہیں، ہمارے جو رہن سہن کے جو نظام ہے اس کو ڈسٹرب اور خراب کرتی ہیں۔ یہ پہلے ہی چیز موجود ہوتی ہیں، بس یہ کہ بائیو کیمیکل ریئیکشن جب ہوتا ہے نا، یہ مختلف ایلیمنٹس کے ملنے سے، مختلف اجزاء اور سب پارٹیکل کے خود ویوز کے ذریعے ہوتا ہے، ویوز اور ریز اس کے ذریعے جو سب پارٹیکل ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ آتے ہیں، اس کے ذریعے جاتے ہیں، ان کی تاثیر، ان کے اندر جو پراپرٹیز ہیں، خواص ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ وہ جب منتقل ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس میں سب لوگ برابر ہیں، اور اس وجہ سے ذلیل اب ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے اب رسوا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے اب نقصان اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی انڈیویجولی، انفرادی اور اجتماعی طور پہ پریونٹیو میجرز ہم نہیں لیتے، نہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز ہماری ناکامی اور بربادی کا سبب ہے۔ ابھی ہم نے اسکول بند کر دی، کالج بند کر دی، ہاسپٹل بند کر دیے، سب ادارے بند کر دی، عقل ہم نے کی نہیں۔ اور WHO جو $1 ٹریلین سالانہ کھاتا ہے، فنڈنگ جس کی ہوتی ہے، جتنا ریکگنائزڈ اور آرگنائزڈ ادارہ ہے، ڈیولپڈ ادارہ ہے، وہ ہمیں رہنمائی دینے سے قاصر ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر کیوں، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جس وقت ہم میڈیکل کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کسی ہسپتال میں ہم مریض کو داخل کرا دیں، بندہ ڈیڈ باڈی اس کی باہر آ جائے گی، وہ آپ کو ڈائگنوسٹک پروسیس نہیں بتائے گا تو آپ کے مریض کو مسئلہ کیا ہے، وہ یہ نہیں بتائے گا آپ کے مریض کو پرابلم کیا ہے، اس کو مرض کیا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ بس ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کروائے گا، چیک اپ پہ چیک اپ ہو رہا، فلاں اسپیشلسٹ کو فلاں کو دکھایا، وہ یہ سب کچھ کرے گا، لیکن آپ کو نہیں بتائے گا بھائی مسئلہ کیا ہے، آپ کے مریض کو، پیشنٹ کو صورتحال کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے۔ اور ڈیڈ باڈی اس کی آ جائے گی، آپ کو بعد میں نو مور، مزید نہیں، مر گیا بس۔ یہی ہمارا کیوں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جب ڈاکٹر بنتے ہیں، ہاؤس جاب کرتے ہیں، اور جو بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، پروفیسر صاحب، وہ اپنے جو لیکچر ہے، نوٹس، وہ اپنے بغل میں چھپا کے لا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں جو اس کے دادا استاد نے بغل میں چھپا کے لا کے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پہ آپ کو ایکسپلین کیے ہوتے ہیں۔ اس کے پلان والا اس کا اس طرح کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فن کو سمجھو، فن کو، میڈیکل کو سمجھو۔ جس وقت ہمارے آپ دیکھ لیں میٹرک سائنس ہوتا ہے، فیسی ہوتا ہے، اس کے ہم جو پریکٹیکل وہ کیسے ہوتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، پھر آگے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو ہوتا ہے ڈاکٹر کا، سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر، اس میں کیا ہم کرتے ہیں، اس میں صرف ڈیٹ مارتے ہیں، ڈیٹ مارنے کا ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس میں پوری دنیا ڈیٹ کرتی ہے، لیکن اس میں وہ سمجھتی سیکھتی ہوئی، اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ ہاؤس جاب میں ہم کیا کرتے ہیں، ہاؤس جاب میں بڑے لائق فائق بچے ہوتے ہیں جو بہت اچھی طرح میڈیکل سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے سینئر سے، پروفیسر جو لکھ گیا نا صبح شام آ کے کہ اس کو یہ مرض ہے اور یہ ریکمینڈ کر دیا اس نے میڈیسن، اب وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو اسسٹنٹ ہوتا ہے یا ہاؤس جاب پہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ بالکل یہ مریض کو جو چاہیے اس وقت وہ نہیں ہو رہا، وہ اس میں کریکشن نہیں کر سکتا، وہ ریفارم نہیں کر سکتا، وہ کسی طور پہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو یہی کہا کہ آپ نے جو نا اسٹیچو بن کے چلنا ہے ساتھ۔ یہ ہاؤس جاب ہے۔ اب اس کے اندر کا جو ایک انسان ہے، اس کے اندر جو ایبیلٹی ہے، اس کے اندر جو اہلیت ہے، اس کو نکالتے نہیں ہم، اور جو نکالے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، انکریج نہیں کرتے۔ یہ جس وقت ختم نہیں ہوگا، ہمارے ڈاکٹر اسی طرح نکمے نکارا رہیں گے، اسی طرح وبائیں آئیں گی، مرض آئیں گے، یہ ذلیل بھی ہوں گے، برباد بھی ہوں گے، ہم اسی طرح ڈیڈ باڈی اٹھائیں گے اور لاک ڈاؤن کر کے عوام کو بھی برباد کریں گے، ان کو اکنامیکلی، معاشی اور معاشرتی صورتیں طور پہ ہم اب نارمل بنا دیں گے۔ اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم بالکل نہیں سمجھنا چاہتے، ہمارے جو نظام ہیں وہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، کہ ایک ڈاکٹر ہے بیچارہ بہت پڑھتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس کو بہت سمجھ ہے، اور اس کو پتہ ہے سینئر، اب آپ کنگ ایڈورڈ کالج میں چل جائیں، وہ سینئر پروفیسر ہیں، وہ میٹرک کا لفظ نہیں کہہ سکتے، میٹرک کہنا ہے یا میٹرک کہنا ہے، ان کے آپ بات کر کے دیکھ لیں، شکل و صورت سے لگتے نہیں کہ سویپر ہیں یا ڈاکٹر ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ فاطمہ میڈیکل میں چل جائیں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں چلے جائیں، ڈاکٹر نہ لگتے ہیں، کیوں؟ ان کو شر پسند لوگ ہیں،
انہوں نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہی اب چل رہا ہے۔ جنہ ان کو ملنا آتا ہے کہ بھائی ایک مریض ہے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، اس کے جو آسات آئے ہیں ان کو کیسے ملنا ہے، اس کی ڈائگنوسٹک پروسیس کیسے کرنا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے، میڈیکیشن کی ریکمنڈیشن کیسے ہوگی، وہ نہیں، اس نے کچھ جو دادا استاد نے کہا نہیں وہ بغل میں دبا کے لایا، وہی چیز ہم چلا رہے ہیں۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ یہ اہم ہے، اور جو پریونٹیو میجرز ہیں یہ بھی ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ لاک ڈاؤن کو اس طرح کرنا کہ ہمیں اکنامکلی جو ہے برباد ہم ہو جائیں، یہ اس سے بڑا مرض ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، جو اور دوسرے امیر کبیر ڈاکٹر ہیں، انہوں چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا، 6 مہینے کا راشن اس بندے سے پوچھے جس بیچارے نے کرائے پہ اپنی دکان چلانی ہے، پرچون کی، اپنی تھوک کی، ہول سیل کا، اپنا گھر بھی چلانا ہے، بچوں کے 4 3 بچے ہیں، ان کی 2 2.5 لاکھ کی جو خرچے ہیں وہ اٹھانا ہے، اگر کوئی کرائے پہ دکان ہے اس کو چلانا ہے، اگر ٹرانسپورٹ کرائے پہ ہے تو اس کو چلانا ہے، وہ کیسے نکالے گا؟ یہ تمام میجرز ہم اٹھانے کے بعد بھی اب ڈاکٹر بھی تو کرتے ہیں نا، ڈاکٹر وائرل جو پیشنٹ ہوتا ہے کرونا وائرس کا انفیکٹڈ ہوتا ہے، اس کو اس نے ہاتھ بھی لگانا ہے، سرنج سے اس کو سب بھی اس کے طریقے ہیں، اسی وارڈ میں، اسی کمرے میں، اسی جگہ اس سے انہوں نے بات بھی کرنی ہے، اس سے بات بھی سننی ہے، اس کو میڈیسن بھی دینی ہے، اس کو چیک اپ بھی کرنا ہے، سرنج بھی لگانی ہے، اس کو میڈیسن بھی دینی ہے، اس کو خوراک بھی دینا ہے، کھانا بھی مہیا کرنا ہے، وہ دیا جاتا ہے نا، اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کا کوئی میکینزم ہے، اسی طرح میکینزم بنا لیں سخت ترین، اور اس کے مطابق کھول دیں تاکہ نقصان بھی نہ ہو، اور جو اکنامکلی معاشی طور پہ غریب ایک برباد ہو گیا ہے۔ یہ تو جو کر رہے ہیں نا، جن کو تنخواہیں پکی مل جانی ہیں، یہ فوج ہمارے دیگر سب اداروں کو جو ججز بیٹھے ہیں ان کو پکا پتہ جی ہمیں اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، سیکورٹی ہماری پوری جناب زبردست ہے، اب ہمیں رہنا سہنا ٹھیک ہے، کھانا پینا کھلا ہے، ہمیں جنگ لگے جو بھی کچھ ہو ہمارا کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوگا، ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب غریب بندہ جو پولیس والا ہے، جو چھوٹی انکم ٹیکس میں ہے، جس نے روزانہ جانا آنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی بچیوں کا تعلیم کا مسئلہ اگر 1 مہینہ 1.5 مہینہ ادھر ادھر ہو جائے تو ان کا پورا کیریئر برباد ہو جاتا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے ہم۔ ایک بچہ ہے، اس نے پڑھنا ہے، جس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، مرض ہے، اس کا ایک لمحہ بھی اس کے لیے زہر قاتل ہو سکتا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، اس کو ہم نہیں سمجھ رہے، اور یہی سب جگہ ہے، یہ مولویوں کا بھی یہی حساب ہے، مدارس کا بھی یہ ہے، مساجد کا بھی یہ ہے، اسکول و کالج کا بھی یہ ہے، ہر انسٹیٹیوشن اور ہر شاپنگ مال اور ہر مارکیٹ کا یہ حساب ہے۔ ہم نے ایز اے انڈیویجول نہیں سمجھا، اور پتہ چلا ہے کہ ہم تو نکمے تھے، یہ یورپ والے بھی نکمے ہی نکلے، ہم تو برباد ہیں، ہمیں تو ایک بڑے ان پڑھ مانے جاتے ہیں، ہم ایک بالکل بیکورڈ لوگ مانے جاتے ہیں، وہ جو اپر کلاس اور الرٹ کلاس مانے جاتے ہیں، بڑے دنیا جہان کے بڑے مامے بنے پھرتے ہیں، بڑے فلاسفر بنے پھرتے ہیں، جو وہ بھی سمجھے اس حال میں، یعنی ہمام میں ساری ننگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔